أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم معزز مکرم عزیز مخلص موحد بھائیوں اور دوستوں، دنیا کے اندر جتنی بھی قیمتی اور گراں قیمت چیزیں ہیں، اگر ان تمام قیمتی چیزوں میں سے کسی قیمت کے اندر، کسی چیز کے اندر کھوٹ میلا پن آ جائے تو وہ اپنی قیمت کو نہیں پہنچ سکتی. یعنی کہ کوئی چیز چاہے کتنی ہی قیمتی ہو، لیکن اگر اندر سے وہ ختم ہو چکی ہے، اندر سے وہ کمزور ہے، اس کے اندر میل کچیل ہے، اندر سے وہ ناکارہ ہو چکی ہے، تو ظاہراً اس کے اوپر جتنی بھی قیمتی اور خوبصورت لیبل لگا لیں، اس کی حیثیت اور اس کا مقام وہ حاصل نہیں کر سکتی. تو اس کا مطلب ہے کسی چیز کی جو ویلیو، کسی چیز کی جو حیثیت ہوتی ہے، وہ اس کی باطنی اوصاف کی وجہ سے ہوتی ہے، باطنی طہارت کی وجہ سے ہوتی ہے، اندرونی خوبصورتی کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ سونے کو مثال لے لیجئے کہ سونا اگر اس کے اندر کھوٹ موجود ہے، اس کے اندر وہ ناکارہ مادے موجود ہیں، تو اس کی حیثیت اور اس کا مقام اور اس کی قیمت نہیں ہے اتنی زیادہ. لیکن جب وہی سونا سونار کی بٹھی کے اندر تپتا ہے، پکتا ہے، اس کے اندر سے وہ کھوٹ مادہ علیحدہ ہو جاتا ہے. جب اندر سے سارا صاف ہو جاتا ہے تو وہی ایک چھوٹا سا ٹکا بھی لاکھوں کا بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ
پھل اور فروٹ کی مثال لے لیجیے کہ آدمی بازار کے اندر جاتا ہے، سبزی لیتا ہے، کوئی فروٹ لیتا ہے، بظاہر وہ خوبصورت ہوتا ہے بہت زیادہ، بڑی اچھی قیمت میں اس کو گھر لے کے آ جاتا ہے، لیکن جب گھر آ کر اس کو کاٹا تو اس کے اندر سے کیڑے نکلے، اندر سے وہ خراب تھا، تو آدمی افسوس کرتا ہے کہ اس کی اتنی حیثیت نہیں تھی، چیز اتنی کی نہیں تھی جتنی میں نے اس کے اوپر قیمت لگائی۔ کیوں؟ ظاہری خوبصورتی تو اس کی وہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے چیز کی جو حیثیت اور چیز کو جو مقام ملتا ہے، چیز کی جو قیمت اگر زیادہ ہوتی ہے تو اندر سے صاف ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، باطنی اوصاف کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ظاہری اوصاف اگر رنگ صورت اس کی اتنی نہیں، باطن اس کا پاک ہے تو اس کی حیثیت زیادہ ہے۔ دوستو یہی حال انسان کا ہے۔ انسان کو الہ العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ بلند مرتبہ عطا کیا، اور دنیا کے اندر اپنا خلیفہ، اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا انسان کو۔ وہ بنا کر بھیجا باطنی اوصاف کی وجہ سے، دل کی پاکی کی وجہ سے، دل کی صفائی اور ستھرائی کی وجہ سے۔ اگر انسان کا اندر اسی طرح پاک ہے جیسا کہ شروع میں تھا، تب تو وہ اپنے اسی اشرف المخلوقات والے عہدے پر اس مقام کے اوپر قائم ہے۔ لیکن اگر اس کا اندر سے تزکیہ نہیں ہوا، اس کے دل کی بیماریاں صاف نہیں ہوئی، تو پھر بظاہر اس کی جو بھی حالت ہو، اس کی حیثیت الہ العالمین کے ہاں نہیں۔ تبھی آپ قرآن مقدس احادیث مبارکہ کا اگر مطالعہ کریں تو انبیاء کرام علیہ السلام نے سب سے زیادہ زور اندر باطن کی صفائی پہ دیا۔ دل کو بدلنے پہ سب سے زیادہ انبیاء کرام کا زور ہے۔ قرآن مقدس میں بھی جو انبیاء کی دعوتیں ذکر کی جائیں، انبیاء کرام کے منصب ذکر کیے گئے، اس کے اندر سب سے زیادہ تزکیے کا لفظ آپ کو ملے گا۔ اور تزکیہ کہتے ہیں دل کی صفائی، دل کی پاکی، دل کی بیماریوں کو دور کرنا، دل کی میل کچیل کو دور کرنا، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ اندازہ لگائیے اللہ کریم نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب قرآن کے اندر منصب ذکر کیا کہ میرے نبی کے اوصاف کیا ہیں، میرا نبی تمہارے اندر جو آیا ہے وہ کس مقصد کے لیے آیا ہے، کون سی ذمہ داری لے کر آیا ہے، تو 3 ذمہ داریاں بیان کی اللہ نے اپنے نبی کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے جو تم ان پڑھوں کے اندر اپنا سب سے افضل مقام والا رسولا تمام نبیوں کا سردار رسول تمہارے اندر بھیجا ہے، اس کو کون سی ذمہ داری دے کے بھیجی ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتک۔ میرے نبی کی سب سے پہلی ڈیوٹی، سب سے پہلی ذمہ داری، سب سے پہلی دعوت یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، تمہیں میرا نبی قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، قرآن کی تلاوتیں تمہارے سامنے کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر وہ میرا پیغمبر تقریر کرتا ہے تو بھی قرآن کو بیان کرتا ہے، تدریس کرتا ہے تو بھی قرآن کو بیان کرتا ہے۔ میرے نبی کا وعظ ہے، میرے نبی کی نصیحت ہے، میرے نبی کسی محفل کے اندر اگر بیٹھا ہوتا ہے یا انفرادی طور پہ یہ بیٹھا ہوتا ہے تو پہلی ذمہ داری میں نے اپنے پیغمبر کی یہ لگائی ہے کہ یتلو علیہم آیات، ہر موقع پہ میرا پیغمبر تمہیں قرآن سناتا رہتا ہے۔
اللہ کیوں قرآن سناتا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ فرمایا وَجُو زَكِّيهِمْ، قرآن کے پڑھنے کا مقصد، قرآن کی تلاوت کا مقصد، قرآن سنانے کا مقصد یہ ہے جو زکیہم، تاکہ تمہارے دلوں کو میرا پیغمبر پاک کر دے۔ میرے نبی کی ڈیوٹی یہ ہے کہ تمہارے دلوں کو صاف کر دے، تمہارے دلوں کی بیماریوں کو دور کر دے، تمہاری دلوں کی بیماریوں کا علاج تمہیں بتا دے۔ یہ ڈیوٹی ہے میرے پیغمبر کی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پہلے میرا نبی تمہارے دلوں کی صفائی کرے گا، شرک سے صفائی کرے گا، بدعت سے صفائی کرے گا، دنیا کے عیبوں سے صفائی کرے گا، دنیا کی محبتوں سے صفائی کرے گا۔ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، باقی سارے مسئلے بعد میں، ساری تعلیمیں بعد میں، نماز کا حکم بعد میں، دل کا تزکیہ پہلے، زکوٰۃ کا حکم بعد میں، دل کی صفائی پہلے، روزے کا حکم بعد میں، دل کی صفائی پہلے، حقوق العباد بعد میں، دل کی صفائی پہلے، ساری شریعت کے مسئلے، ساری شریعت کا حکم، کتاب کا علم، حکمت کا علم، دنیا کی ہر چیز کا علم میرا پیغمبر تمہیں بعد میں سکھائے گا۔ جو زکیہم، سارے مسئلوں سے پہلا کام یہ کرے گا کہ تمہارے دلوں کے اوپر محنت کر کے دل کو پاک کر دے گا۔ کیونکہ اگر دل پاک نہیں تو پھر نماز میں لذت نہیں، دل پاک نہیں تو دین کا کام بھی کرے گا تو دکھاوا ہوگا، دل پاک نہیں تو صدقہ بھی کرے گا تو بڑا حاتم طائی سخی بننے کے لیے، دل پاک نہیں تو حج کرے گا حاجی بننے کے لیے، دل پاک نہیں تو پھر جہاد کرے گا اپنے آپ کو بہادر شو کرنے کے لیے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر کی پہلی محنت جو ہوگی تو تمہارے دلوں کو پاک کرنے کے اندر ہوگی۔ جب دل پاک ہو جائے گا تو پھر خود بخود ظاہری اعمال بھی پاک ہونے لگ جائیں گے۔ دل پاک ہونے کس چیز سے؟ شرک سے دل پاک، کفر سے دل کو پاک کرو، دنیا کی محبت سے دل کو پاک کرو، دنیا کے رسم و رواج سے دل کو پاک کرو، دنیا کا حکم ماننے کے بجائے رب کا حکم مانو۔ یہ دل کا تزکیہ ہے، یہ دل کی صفائی ہے۔ تمام انبیاء نے اسی مقصد کو لیا۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں نا، پہلے برتن کو صاف کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد قیمتی چیز اس میں ڈالی جاتی ہے۔ اگر آدمی برتن کو صاف نہ کرے، برتن کو پاک نہ کرے تو قیمتی سے قیمتی چیز بھی اس میں ڈالو گے تو وہ خراب ہو جائے گی۔ شہد ڈالو، دودھ ڈالو، جتنی قیمتی چیز بھی ہوگی، برتن کے اندر تھوڑی سی بھی اگر گندگی رہ گئی تو وہ چیز تمہاری خراب ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے پہلے نماز کا حکم، روزے کا حکم، 13 سال بعد نماز کا حکم آیا۔ میرے نبی نے پہلے 13 سال جو محنت کی مکہ کے اندر، جس محنت کے بلبوتے پہ پتھر لگے، جس محنت کے بلبوتے پہ آپ کے وجود مبارک کے اوپر اونٹوں کی اوجریاں ڈالی گئیں، جس مبارک محنت کے پاداش میں میرے نبی کی بچیوں کے چہرے پہ تھپڑ لگے، یہ ساری کس چیز کی محنت تھی؟ نماز کا حکم ابھی نہیں آیا تھا، روزے کا حکم نہیں آیا تھا، وہ تو مدینہ میں جا کے ساری تفصیلیں آئیں۔ یہ اسی تزکیے پہ سارے کے سارے تکلیفیں اللہ کے نبی کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہی تزکیہ حضرت موسیٰ کی دعوت کے اندر بھی ملحوظ ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے پیغمبر جائیے فرعون کے پاس، فرعون کو دعوت دیجئے، دین کی طرف، شریعت کی طرف، میری طرف دعوت دیجئے۔ یا اللہ، دعوت کو شروع کہاں سے کروں، کس چیز کی دعوت دوں؟ سب سے پہلے میری دعوت کے اندر کیا چیز ہونے چاہیے؟ اللہ نے فرمایا فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ،
میرے موسیٰ، فرعون کو اگر تو نے پہلی دعوت دے دی ہے، سب سے پہلے جس چیز کی طرف بلانا ہے اس کو کہنا ہے حَلَّ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کیا تو اس بات پہ آمادہ ہوتا ہے کہ میں تیرے دل کو صاف کر دوں، تیرے دل کو پاک کر دوں؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، جب دل تیرا پاک ہو جائے گا تو ایسے راستے پہ چڑھ جائے گا فَتَخْشَىٰ، جس میں ایک ایک قدم پہ تو رب کی اطاعت کے اندر جائے گا۔ اندازہ لگائیے، حضرت موسیٰ نے سب سے پہلی دعوت فرعون کو دی تو تزکیہ کے دل کی صفائی کی دی۔ حالانکہ فرعون وہ ہے جو ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا ہے، فرعون وہ ہے جس نے ساری بنی اسرائیل کی قوم کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، فرعون وہ ہے جو ساری دنیا کو اپنا غلام، اپنا نوکر اور خادم سمجھتا ہے، فرعون وہ ہے جس نے ہزاروں بچوں کو ذبح کر دیا ہے، فرعون وہ ہے جس نے بہت ساری بچیوں کو یستعیون ان کی عزتیں لوٹ لی ہیں یا ان کو زندہ چھوڑ دیا ہے۔ لیکن اللہ نے پہلی دعوت یہ نہیں کہا کہ تو ربوبیت کا دعویٰ چھوڑ دے، پہلی دعوت یہ نہیں دی کہ بنی اسرائیلیوں کو آزاد کر دے، پہلی دعوت یہ نہیں دی کہ اپنی تخت چھوڑ دے، بچوں پہ ظلم و ستم کرنا چھوڑ دے، پہلی دعوت یہ نہیں دی کہ بچیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دے، اور کوئی دعوت نہیں دی۔ پہلی دعوت جو اللہ نے اپنے نبی کے ذمہ لگائی ہے، فرمایا فَقُلْ اللہ کا، تیری پہلی دعوت یہ ہونے چاہیے کہ تزکیٰ، دل اس کا پاک ہو جائے، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ جب دل پاک ہو جاتا ہے تو بظاہر سارے کے سارے عیوب خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ جب دل پاک ہو جاتا ہے تو اس پاکی کا اثر ظاہر پر بھی ہوتا ہے، جب دل پاک ہو جاتا ہے تو ظاہر سارا کا سارا انسان کا خود بخود پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں الا ان للجسد مضغۃ، لوگوں انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، انسان کے 360 جوڑوں میں اللہ نے ایک جوڑ، ایک حصہ ایسا دل والا بنایا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ایک ٹکڑا صاف ہو گیا، وہ ایک ٹکڑا پاک ہو گیا، اس ایک ٹکڑے کو، اس ایک حصے کو ٹھیک کر لیا تو صلح الجسد کلہ، وہ تمہارے وجود کا ایک ایک جوڑ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دل کو صاف کر لیا تو آنکھ خود بخود حیا آنکھ میں آ جائے گا، دل کو پاک کر لیا تو زبان پہ خود بخود ذکر الہی جاری ہونے لگ جائے گا، اگر دل پاک ہو گیا تو قدم خود بخود دین کی طرف چلنے لگ جائیں گے، اگر دل پاک ہو گیا تو خود بخود تو لوگوں کے حق ادا کرنا شروع کر دے گا۔ الا ان للجسد مضغۃ اذا فسدت فسد الجسد لوگوں، اگر وہ جسم کا ایک حصہ خراب ہو گیا، دل والا ٹکڑا پاک نہیں ہوا، دل کو صاف نہیں کیا، دل کی بیماریوں کا علاج نہیں کیا، دل کے اندر سے گندگی کو دور نہیں کیا تو فسد الجسد کلہ، پھر اپنے ظاہر کو جتنا خوبصورت کر لے، اپنے ظاہر کے اوپر جتنی خوشبوئیں لگا لے، فسد الجسد کلہ، پھر تیرے وجود کا ایک حصہ بھی کبھی ٹھیک نہیں رہ سکتا۔ یہ اللہ کے نبی نے کہا جسد مضغۃ، کہ اللہ نے انسان کے جسم میں ایک دل الا وہی القلب، فرمایا خبردار وہ دل کا ٹکڑا ہے، دل کا حصہ ہے، جس کو ٹھیک کر لینے سے انسان کے وجود کا ایک ایک حصہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، دماغ کی سوچ ٹھیک ہو جاتی ہے، زندگی کے معمولات ٹھیک ہو جاتے ہیں، گھر کے مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، خود بخود انسان کا عبادات کی طرف دل مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، صرف دل۔ میں نے کہا سارے کے سارے انبیاء کی دعوتوں کا نچوڑ، انبیاء کی محنت، ان کا خلاصہ اور پہلی بنیادی مرکزی پوائنٹ اگر ان کی دعوت کا تھا تو تزکیہ کا،
اسی وجہ سے اللہ نے اپنے نبی کی دعوت کا ذکر کیا تو فرمایا جو زکی کہ میرا نبی پہلے تمہاری تزکیے پہ زور دیتا ہے، دل کی صفائی پہ زور دیتا ہے، یعلمکم الکتاب، تعلیم ساری کی ساری بات، نماز کے مسائل، نماز کے احکام، روزے کے مسائل، روزے کے احکام، باقی حقوق اللہ، حقوق العباد، تجارت، کاروبار، معاملات، صدقات، خیرات، یعلمکم اللہ، وہ سارے کے سارے بعد میں دوسرے نمبر پہ۔ یہی ہے سارا مدار انسان کی زندگی کا اسی دل کے اوپر۔ دل کا برتن سیدھا ہو گیا تو ساری زندگی سیدھی، دل کا برتن اوندا رہا تو دل کے اوندے برتن کے اوپر جو چیز بھی ڈالو گے ادھر ادھر چلی جائے گی، دل کے برتن میں کچھ بھی نہیں جائے گی، کیونکہ دل خدا کا گھر ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کے دل میں رہتا ہے۔ کیا مطلب کہ اگر دل کے اندر اللہ کی محبت آ گئی تو تمہاری ساری زندگی صحیح ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت کسی بندے کو اگر پرکھتے ہیں، کسی بندے کے اچھے یا برا ہونا کا فیصلہ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میری نظر سب سے پہلے انسان کے دل پہ جاتی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ فرماتے ہیں میں کسی بندے کو پرکھنے کے لیے لا ينظر، نہیں دیکھتا الى صورکم، ان کی شکلوں کو، ان کی صورتوں کو، ان کی قوموں کو، لا میں ان کی شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، واموالکم کسی کے مال کی طرف، کسی کے عہدے کی طرف، کسی کے بینک بیلنس کی طرف، کسی کے جائیداد کی طرف نہیں دیکھتا، لیکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کسی بندے کے اگر میں نے اپنے محبوب ہونے کا یا اپنے مغضوب ہونے کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو کہاں دیکھتا ہوں؟ الی قلوبکم، سب سے پہلے میری نظر اس کے دل پہ جاتی ہے کہ دل میں کس کی محبت ہے، دل کے اندر میری محبت ہے یا نہیں، دل کا برتن سیدھا ہے یا نہیں، دل صاف ہے یا نہیں۔ اگر دل پاک ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں پھر وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ شکلوں کو نہیں دیکھتے کیونکہ شکلیں دینے والی ذات وہ خود ہے۔ کسی کو شکل اچھی دے تب بھی اس کی مرضی، کسی کو گورا بنائے اس کی مرضی، کسی کو کالا بنائے اس کی مرضی، کسی کو جیسا قد، جیسی شکل و صورت، جیسا قوم قبیلہ، اس کی زندگی کو جیسا بنائے۔ اللہ کہتے ہیں بندے کا کوئی کمال نہیں ہے کیونکہ شکلیں دینے والی ذات بھی رب کی ہے۔ وَأَمْوَالِكُمْ، اللہ کسی کے مالوں کی طرف بھی نہیں دیکھتے، کسی کے عہدوں کی طرف بھی نہیں دیکھتے کیونکہ عہدے دینے والی ذات بھی رب کی ہے، مال دینے والی ذات بھی رب کی ہے، دنیاوی اسباب دینے والی ذات بھی رب کی ہے۔ نہ شکل و صورت میں انسان کا کمال ہے، نہ مال و عہدے میں انسان کا کمال ہے۔ اسی وجہ سے انسان کے اچھے یا برے ہونے میں شکل کا کوئی کردار نہیں ہے، اس کے مال کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ہاں انسان کی محنت ہے اپنے دل کے اوپر، انسان کی محنت ہے اپنے افعال کے اوپر، انسان کی محنت ہے اپنے کردار کے اوپر۔ اللہ کسی کو پرکھتے ہیں تو اس کے دل کو دیکھتے ہیں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ یہ الہ العالمین کا معیار ہے اور اللہ رب العزت اسی معیار کے اوپر انسان کو پرکھ کے کامیابی اور ناکامی کے فیصلے کرتے ہیں۔ فرمایا قد افلح من تزکا، لوگوں کامیاب وہ آدمی ہو گیا تزکا جس نے اپنے دل پہ محنت کر، دل کو پاک کر لیا، دل کو صاف کر دیا، تزکا وہ کامیاب ہو گیا۔ معیار جو دل ہے، معیار بنایا ہی دل ہے، انبیاء کی دعوت کو بنایا ہی دل ہے۔ تزکا تو کامیابی اور ناکامی کے فیصلے بھی اسی کے اوپر، کامیابی ناکامی کے فیصلے دنیا کی سہولتوں پر نہیں، اور یہ میرا معیار نہیں، یہ رب کا بیان کردہ معیار ہے۔ اللہ رب العزت معیار بتا رہے ہیں کہ تمہارے معیار، تمہارے پیمانے، تمہاری کسوٹی، تمہاری سوچ اپنی جگہ پہ کہ تم کس کو کامیاب سمجھو کس کو ناکام سمجھو۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا جس کے اوپر دنیاوی اسباب ہیں، جس کے پاس زیادہ سہولیات ہیں، جو کاروبار میں جو ماہانہ آمدنی جس کی زیادہ ہے، جس کے پاس گاڑی ہے وہ کامیاب ہے دنیاوی۔ یہ ہمارا کامیابی کا معیار ہے۔ اور ناکامی کا معیار کیا ہے؟ جس کے پاس اسباب نہیں ہے، مال دولت کم ہے، مشکل سے وقت گزار ہے، یہ ناکام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ تمہارے بنائے ہوئے معیار ہے۔ اگر یہ معیار ہوتا تو اللہ کے انبیاء کے اوپر کبھی بھی مشکلات نہ آتی، مالی تنگی ان کے اوپر کبھی نہ آتی، دنیاوی عہدے ان کے پاؤں میں پڑے ہوتے،
لیکن اللہ رب العزت نے ہمیشہ سے انبیاء کی زندگی فقر کے اندر، بھوک کے اندر، پریشانیوں کے اندر گزار میرے اور آپ کی تعلیم کے لیے کہ یہ تمہاری کامیابی کا مدار نہیں ہے، تم اس کو کامیابی نہ سمجھو۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ما شبع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یومین متتابعین، اللہ کے نبی کی 63 سال کی زندگی گزر گئی، کبھی بھی 2 ٹائم کا لگاتار پیٹ بھر کے کھانا نہیں نصیب، یعنی کہ اگر صبح پیٹ بھر کے کھا لیا تو شام کو گزارے کا ملتا تھا، کبھی ہوتا تھا کبھی نہیں، شام کو کھا لیا تو صبح ناشتے میں کچھ نہیں، ماشاءاللہ 63 سال کے اندر 2 ٹائم بھی، یومین 2 دن بھی لگاتار آپ کو یہ کھانا، اس کا مطلب ہے یہ معیار نہیں ہے، لیکن اللہ کا ینظر الی قلوبکم و اعمالکم، مدار جو ہے آخرت ہے، قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہوگا، وہ ترقی کر گا۔ اب کامیابی کا مدار جب آخرت ہے، دل کے اوپر ہے، دل کی صفائی ہے، دل کی ستھرائی ہے، تو اب سوچنے کی بات یہ کہ دل کی صفائی کا کیا مطلب، دل کی پاکی کا کیا مطلب ہے، کیسے دل پاک ہوگا؟ اس کے لیے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حاسبو قبل ان تحاسبوا، اگر تم نے اپنے آپ کو جانچنا ہے کہ تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے، صحیح گزر رہی ہے یا غلط، تو حاسبو، خود اپنا حساب لیا کرو۔ یہ میں اکثر حدیث بیان کرتا ہوں، حاسبو، تم خود رات کو بیٹھ کر اپنا حساب لیا کرو، قبل ان تحاسبوا، پہلے اس سے کہ تم سے حساب لیا جائے۔ جو آدمی اپنا حساب نہیں لیتا تو پھر جب کوئی اس سے حساب لیتا ہے تو اس کے لیے مشکل بن جاتی ہے۔ تو فرمایا حاسبو، تم روزانہ شام کو بیٹھ کر اپنا حساب لیا کرو کہ میں آج کی زندگی، آج کا دن میں نے کیسے گزارا، اس دن کے اندر میں نے کون سے کام اچھے کیے، کون سے کام برے کیے، اس کے اندر کون سا ظلم کیا، کون سی چیز اچھی کی۔ یہ حاسبو، یہ اپنا روزانہ محاسبہ کر لیا کرو، قبل ان تحاسبوا، پھر تمہارا حساب مشکل نہیں ہوگا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی کو حساب یسیر کہتے ہیں، اس کا حساب اللہ رب العزت بہت آسان کر دیتے ہیں، اس کا حساب لیتے ہی نہیں ہے جو خود اپنا حساب لیتا رہتا ہے روزانہ، اور جو اپنا حساب لیتا ہے یقیناً روزانہ کی بنیاد پر اس کی زندگی کے اندر چینجنگ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک دن حساب کیا، ساری زندگی کے اندر دن میں دیکھا کہ کچھ بھی اچھا کام ہے، تو یقیناً اگلے دن جب شام کو بیٹھے گا تو کوئی نہ کوئی اس کے اعمال میں نیکی ضرور ہوگی، وہ سوچے گا کہ چلو آج کچھ نہیں ہوا تو کل 1-2 ہو جائے، تیسرے دن اس سے زیادہ ہو جائے گا، پھر اس سے زیادہ ہو جائے گا۔ حاسبو قبل ان تحاسبوا، یہ ہے اپنا محاسبہ، اور ایسا ایسا انسان کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ محاسبہ، اور دل پاک کس آدمی کا ہے، کس طرح پتہ چلے گا کہ دل پاک ہے؟ اگر انسان کی نیکی کی طرف رغبت ہے، شریعت کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے اس کا دل کرتا ہے، نماز کا وقت ہے، دکان کو چھوڑ کے اس کا دل چاہتا ہے کہ میں مسجد کے اندر ہوں، نماز کا وقت ہے، اپنے کاروبار کے اوپر اگر اللہ کے حکم کو ترجیح دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے دل کے اندر اللہ رب العزت رہتا ہے، واقعتاً اس کا دل رب کا گھر ہے جو اللہ نے بنایا تھا۔ لیکن اگر نماز کے وقت میں اللہ کے حکم پہ اپنے کام کو ترجیح ہے، نماز کے حکم پہ اپنی دنیا داری کو ترجیح ہے، کوئی بھی اللہ رب العزت کا حکم ہے، اس کے اوپر اگر اپنی مجبوریوں کو ترجیح ہے، اپنی اولاد کو ترجیح ہے، مجبوریوں کے اوپر اپنے رشتہ داروں کو ترجیح ہے، یا پھر اپنی خواہش کو ترجیح ہے کہ بس جیسے زندگی گزارے، اس کا مطلب ہے اس کا دل پاک نہیں، اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت نہیں رہتے، جو رب کا گھر نہیں ہے پھر وہ شیطان کا گھر ہے۔ تو انبیاء کرام کی ساری زندگی کی محنت، ساری زندگی، تو میرے سارے کے سارے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی چیز کی قابلیت، کسی کی قیمت بنتی ہے تو اس کی اندرونی پاکی کی وجہ سے بنتی ہے، اندر کے صاف ہونے کی وجہ سے بنتی ہے۔ کوئی چیز بظاہر جتنی بھی خوبصورت ہو، جتنی بھی قیمتی ہو، اگر اندر سے وہ ختم ہو چکی ہے، اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہے، اندر سے ناکارہ ہو چکی ہے، تو ظاہری ٹیپ ٹاپ بنا لینے سے وہ قیمتی نہیں بنتی۔ کوئی اگر پھل فروٹ ہے ظاہراً جتنا بھی اچھا ہو، لیکن اگر اندر سے وہ گندا ہے تو کوئی آدمی بھی اس کو نہیں لے، اگر لے لیا تو پھر پچھتائے گا کہ میں نے پیسے ضائع کیے۔ تو اس کا مطلب ہے چیز کی جو اہمیت اور قدر ہوتی ہے وہ اندر کی صفائی سے ہوتی ہے۔ انسان کی بھی جو فضیلت ہے، انسان کو بھی جو مقام ملا ہے، وہ دل کی صفائی کے اوپر ملا ہے، دل کی پاکیزگی کے اوپر ملا ہے، دل کی طہارت کے اوپر ملا ہے، یہ انسان کا مقام ملا ہے۔ اور اسی محنت کے لیے سارے کے سارے انبیاء آئے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا جو زکی ہے، میرے پیغمبر سب سے پہلے ان صحابہ کا تزکیہ کیا،
سب سے پہلے ان کے دلوں کے اوپر محنت کر، ان کے دل کے اندر انقلاب برپا کر، تب جا کر یعلمہم الکتاب، باقی سارے مسائل بعد کے اندر ہوں گے۔ دل کی پاکی ہوگی تو یقیناً آہستہ آہستہ وہ دل انسان کے ظاہر کے اوپر بھی اثر کرے۔ اگر دل ناپاک ہے، دل کے اوپر محنت نہیں ہوئی، 4 دن نماز پڑھے گا پھر اس کے بعد چھوڑ، 4 دن کوئی اچھا کام کرے گا پھر اس کے بعد چھوڑ، کیوں؟ اندر وہ روح ہی نہیں ہے اعمال والی، اندر وہ خصوصیت ہی نہیں ہے، تو پھر وہ مجبوری سمجھے گا، نماز کو چکی سمجھے گا، بس کیا کرے۔ یہ دل کی، اگر اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کو دل کرتا ہے تو یہ ہے طہارت۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو شریعت کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو پاک کر کے نور ایمان سے بھر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔